بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے درمیان وہ لوگ کہ جن کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اتنے لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہیں کہ انہیں خدا کے ثواب اور عذاب ہی کا خیال باقی نہ رہ گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آخرت سے امید رکھتے ہوں، دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کی زندگی میں اس لائف کو انجوائے کرنے میں اس طرح نہ ڈوب جائیں کہ انہیں یہ خیال ہی نہ رہ جائے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے جہاں حساب و کتاب ہونا ہے، جہاں اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کا حساب ہونا ہے. اور تیسری صفت ان میں یہ ہو کہ وہ زندگی کے الگ الگ مرحلوں میں، لائف کے اسٹیجز میں اپنے مالک کو بھول نہ جاتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ جب تفریح کے لیے نکلے، جب لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نکلے تو پھر اب انہیں مالک یاد ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. جن لوگوں میں یہ تین صفتیں پیدا ہوں وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں، ہر اسٹیج میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں. حیات پیغمبر اکرم، حیات حضرت معصوم عالم اور حیات امیر المؤمنین اور ان کی معصوم اولاد کی زندگی، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. لیکن اس آئیڈیل کا فائدہ انہی کو پہنچ سکتا ہے جو اللہ کو بھولے نہ ہوں. عزیزان محترم، میں نے جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں شروع کی تھی، جو اب ختم ہو رہی ہے، معصومین کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. اسباق حیات معصومین،
اس سلسلے میں نے 2 بنیادی باتیں کہی ہیں اور انہی کے ارد گرد گفتگو کرتے ہوئے یہ مجالس ختم ہو رہی ہیں۔ معصومین کی زندگی کا ایک نمایاں سبق ہے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں، ہر طرح کے حالات میں خالق کو یاد رکھنا، اس کے حکم کا خیال رکھنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اور معصومین کی زندگی کا دوسرا بڑا اہم اور نمایاں سبق ہے مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں کچھ تذکرے سلسلے میں کیے تھے اور یہ کیا تھا کہ مجھے ابھی اور گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، جو پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہماری روزانہ کی زندگی میں جو الجھنیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، مایوسیاں بڑھ رہی ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، کنبے بگڑ رہے بچھڑ رہے ہیں، بوڑھے بزرگ جوانوں سے ناراض ہیں، یہ قابو میں نہیں ہیں، جوان اپنے بزرگوں سے خوش نہیں ہیں کہ یہ جان کی آفت بنے ہوئے ہیں۔ زندگی کے یہ نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے معصومین کی زندگی سے سیکھنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ان سے بہتر، ان سے اونچا، ان سے برتر، ان سے زیادہ باکمال اس دنیا میں کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل اور پرسوں اور اس کے پہلے کی گزارشوں میں جو باتیں کہی تھیں ان کے جملے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں برتری کا، بڑے ہونے کا کوئی معیار ہے تو دنیا کے لحاظ سے الگ الگ معیار ہیں۔ پیسہ جہاں ہو وہ بڑا آدمی، حکومت جہاں ہو وہ بڑا آدمی، علم نالج جہاں ہو وہ بڑا آدمی، پاور اور طاقت جہاں ہو وہ بڑا آدمی۔ تو اگر دنیا کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے کہ بڑا کون ہے، پیسے والا بڑا ہے، خاندان والا بڑا ہے، اونچے گھرانے میں پیدا ہونے والا بڑا ہے، طاقت والا بڑا ہے، اقتدار اور پاور والا بڑا ہے، تو اس نگاہ سے بھی اگر دیکھیں آپ تو ان سے بڑا کوئی کیا دکھائی دیتا ہے؟ بتائیے، پیسہ اگر بڑی چیز ہے، مال دنیا اگر بڑی چیز ہے تو ہم محنت کر کے جمع کرنا جانتے ہیں۔ ہم میں وہ کون ملے گا کہ جو کہہ دے تو اس کے ہاتھوں کا دھون ہیرے جواہرات سے بدل جائے؟ ہم سونے کو جمع کر کے لاکر میں جا کے رکھ دیتے ہیں، مگر ہم میں سے وہ کون ملے گا کہ جو اشارہ کر دے تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے؟ اس کا مطلب ان کے پاس دولت دنیا کی کمی نہیں ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ نہیں، یہ اچھی نہیں لگتی ہے، ان کو رات میں بستر پر نیند تب آتی ہے جب بیت المال سے ایک ایک درہم حقدار تک پہنچا چکے ہوں، ورنہ ان کے پاس نہ حکومت کا کوئی مسئلہ تھا، نہ دولت کا کوئی مسئلہ تھا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب جبریل آئے اور آ کے اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ کے لیے 2 باتوں کا اختیار دیا جا رہا ہے، آپ 2 حیثیتیں آپ کو دی جا رہی، ان میں سے جو پوزیشن چاہیں آپ اپنا لیں، چاہیں آپ تو آپ نبی رہیں مگر بادشاہ بن کے نبی رہیں، اور آپ چاہیں تو نبی رہیں مگر بندے خدا بن کے نبی رہیں۔ آپ نبی دونوں حالتوں میں رہیں گے، چاہے بادشاہ بن کے رہیں چاہے بندہ خدا بن کے رہیں۔
دونوں حالتوں میں آپ نبی رہیں گے، اللہ سے آپ کا کوئی فاصلہ پیدا نہیں ہوگا، آپ کی حیثیت اور پوزیشن اللہ کی بارگاہ میں وہی رہے گی، تقرب میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیے، آپ ملکن نبیین ہونا چاہتے ہیں یا عبدن نبیین ہونا چاہتے ہیں؟ تو جواب دیا حضور نے، اختیار دیا گیا تھا، بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہو یا بندہ رہ کے نبوت کرنا چاہتے ہو؟ تو پیغمبر خدا نے جواب دیا، مجھے بندے خدا رہ کے نبی ہونا ہے، مجھے بادشاہ رہ کے نبی نہیں ہونا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنی چیزوں کو آدمی بڑائی کا معیار قرار دے کے پھر کسی کو بڑا مان کے پھر اسے آئیڈیل بنا لیتا ہے، ہمارے درمیان جہاں چار لوگ بیٹھے اور باتیں شروع ہوئی وہیں ایک مثال شروع ہو جاتی ہے۔ جناب ان جوس کو دیکھیے، بہت تک تو میں ڈھونڈتا رہا، سر پہ انگلیاں مارتا تھا، انہوں نے کون سی ترقی کر لی ہے؟ میں جو اور جو میں زیادہ فرق نہیں کر پایا تھا۔ جو کا کام بھی خون چوسنا ہے اور جو کا کام بھی، یہ بیچاری جو ہوتی ہے یہ ایک آدمی کا خون چوستی ہے، اور وہ جو ہے وہ نہ جانے پوری پوری قوموں کا خون چوس جاتے ہیں۔ ہر چیز میں ان کی مثال دی جاتی ہے۔ کیوں؟ ارے صاحب دیکھیے، پوری دنیا پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو ہم بھی یہ کر سکتے تھے، مگر ہم تو اس کے ماننے والے جو علی معاویہ کے، جب لوگوں نے کہا کہ معاویہ بہت چالاک ہے تو علی نے فرمایا تھا کہ لولت تقا لکنت ادہل عرب، اگر تقوی نہ ہوتا، اگر خوف خدا نہ ہوتا، اگر یہ احساس نہ ہوتا کہ میں بندے خدا ہوں تو مجھ سے زیادہ مکار اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا۔ ایسا نہیں کہ مجبور سے اقتدار پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے، اور کیسے مجبور مان لے؟ یہ کھڑے ہیں اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آتا ہے۔ تم پوری دنیا پہ حکومت قائم کر لو، اس کے بعد سورج کو 5 سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتے، اور یہ گئے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں سوچ سکتا ہے انسان کہ بڑا ہے لہذا آئیڈیل ہے۔ علم اگر معیار مان لیجیے، آپ چلیے چھوڑیے پیسے اور طاقت اور قوت کو، سب کو چھوڑیے، علم اگر معیار ہے۔ آج کل پاور ایک بہت بڑی چیز بن گئی ہے، سپر پاور، ان سے بڑا پاور ہے کسی کے پاس؟ زمین پہ کھڑے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے، ستارہ، انہیں دوڑ کے ستارے تک نہیں جانا، ستارہ ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ ان کے پاس ہے، مگر ان کے نگاہ میں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ناز کریں۔ انہیں ناز ہے تو کس چیز پہ ناز ہے؟ کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا۔ مولائے کائنات کہتے ہیں پروردگارا تو نے دنیا کی سب نعمتیں دے دی ہیں، اور سب اتنی دے دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی ہے۔ ان کے پاس جو علم ہے کہیں نہیں دکھائی دیتا، ان کے پاس جو شجاعت ہے کہیں نہیں دکھائی دیتی، ان کے پاس جو سخاوت ہے کہیں نہیں دکھائی دیتی، ان کے پاس جو طاقت ہے کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ یہ جس خاندان میں پیدا ہوئے اتنا اونچا خاندان کہیں نہیں دکھائی دیتا، ان کے علاوہ کون خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے؟ مگر یہ سارے کمالات اور فضائل ان کے پاس ہیں، مگر یہ آواز دیتے ہیں میری عزت کے لیے کافی ہے یہ کہ میں بندے خدا ہوں، اور مجھے ناز کرنا ہو تو صرف اتنا میرے ناز کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو میرا مالک اور تو میرا پروردگار ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس دنیا میں جتنے مادی معیار ہیں اگر ان پہ پرکھا جائے تو ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری ناواقفیت ہے کہ ہم بہت چھوٹوں کو بڑا مان لیتے ہیں، اور جو واقعی بڑے ہیں ان تک ہم اپنے آپ کو پہنچا نہیں پاتے، لہذا آئیڈیل ہمارے دوسرے بن جاتے ہیں، اہل بیت طاہرین تک ہمارے دماغ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت جملہ کہا تھا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کے درمیان بڑائی کا معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اونچا کون، برتر کون، بڑا کون؟ جو سب سے زیادہ تقوی و تقوی والا ہو۔ یہ تقوی والے نہیں تھے، جس کے پاس تقوی ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ متقی۔ جس کے پاس تقوی ہو وہ متقی۔ ایک ہے تو متقی، بہت سے ہیں تو متقین۔ ماشاء اللہ سے یہ مجمع میرے سامنے ہے، انشاءاللہ سب کے سب متقین ہیں، سب کے سب متقین ہیں۔ کسی نہ کسی مرحلہ حیات میں
ہر دل میں اللہ کا خوف ہے، عذاب الہی سے بچنے کی فکر ہے، ورنہ اس ممبر پہ اس فرض پہ آیا ہی نہ ہوتا، کہیں بیٹھا ہوتا پب میں۔ یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی کوئی نہ کوئی منزل، نیکی کا جذبہ پایا جاتا ہے، برائی سے بچنے کا حوصلہ پایا جاتا ہے، تو تھوڑا سے بھی پایا جائے تو اتنا تقوی ہے اس کے اندر۔ یہ ہے متقی۔ دنیا کی عزت اس میں ہے کہ وہ متقی بن جائے، مگر یہ متقی نہیں ہے، یہ امام المتقین ہے عزیزو۔ تو پھر اب آئیڈیل کس کو ہونا چاہیے؟ میں روزانہ جو مسلسل باتیں کہہ رہا ہوں اس کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ 10 مجلسیں ختم ہوں تو اس کے بعد میرے جوان کے دماغ میں علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، سید سجاد ہو، محمد باقر ہو، جعفر صادق ہو، عباس ہو، زینب ہو، میری بہن کی نگاہ میں سکینہ ہو، رقیہ ہو، سیدہ ہو۔ اب وہ آئیڈیل ان دنیا کے چند دنوں کی معمولی سی حیثیت رکھنے والوں کو نہ بنائے، بلکہ آئیڈیل ان ابدی اور ازلی شخصیتوں کو بنائے کہ جن کی عظمتیں ان سے چھننے والی نہیں ہیں، جو ان کے سر پہ آ کے غلامی کر لیتا ہے وہ کبھی قمر بن جاتا ہے، کبھی سلمان بن جاتا ہے، کبھی ابوذر بن جاتا ہے۔ میری کوشش صرف اتنی تھی اور اتنی ہے، میں اپنے پروردگار سے اس فرض ادا پر، اس منبر پر یہ دعا کرتا ہوں کہ معبود یہ میرے 10 دن کی محنت رائگاں نہ جائے، میرا ہر جوان اٹھے تو یہ طے کر کے اٹھے کہ مجھے سیرت علی کو اپنانا ہے، مجھے میری بہن اٹھے تو سوچے مجھے سیرت حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنانا ہے، تو مجھے امام حسین کی رفتار کو اپنانا ہے۔ ہم سب یہ عزم لے کے اٹھے، ہمارے بوڑھے اٹھے تو سوچیں کہ حبیب ابن مذاہب پہ روک اٹھے ہیں، تو یہ تو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں حبیب کا کوئی رنگ پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا۔ میں نے آپ کی خدمت کے سارے تذکرے اس لیے کیے ہیں اور آج بھی یہی تذکرے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انہیں باکمال بنا کے بھیجا اور ان کے کمالات کا تذکرہ قدم قدم تک کیا اور اس کو پھیلانے کا مکمل انتظام کر دیا۔ قرآن کریم میں انسانوں کے تذکرے بھی ہیں اور انسانوں کی تعریفیں بھی ہیں، ان انسانوں کی خرابیوں کا بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ کل میں یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن آج ایک دوسرے نہج اور دوسرے لہجے اور دوسرے رخ اور دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، انسانوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو اچھے انسانوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، برے انسانوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ برے انسانوں کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پتھروں سے بدتر ہیں یہ تو، اس لیے کہ پتھر بھی ان میں ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں پتھر، اور یہ انسان اتنا برا ہوتا ہے کہ بہتے ہوئے پانی کو پیاسوں پہ روک دیتا ہے۔ یہ انسان بگڑتا ہے، کتنا بگڑتا ہے۔ تو انسانوں کی قسمت کی تو اچھے انسانوں کا نام بھی لیتا ہے، برے انسانوں کا نام بھی لیتا ہے۔ انسانوں میں کفار بھی ہیں، انسانوں میں مسلمین بھی ہیں۔ پھر قرآن کریم توجہ دیجیے گا، مسلمانوں کا نام لیتا ہے تو ان میں بھی اچھے کا نام بھی آتا ہے، برے کا نام بھی آتا ہے۔ مسلمانوں میں دو قسمیں بن جاتی ہیں، دونوں کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک وہ جو زبان سے بھی اللہ پر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، دل و دماغ سے بھی دین کا اقرار کر رہے ہیں، اور ان کا عمل بھی پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور ایک طرف وہ ہیں کہ جن کی زبان تو لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، جن کی زبان پہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کینہ ہے، ان کے دلوں میں حسد ہے، یہ سازشیں رچ رہے ہیں کہ حضور کو کیسے، زندگی کو ختم کیسے کر دیا جائے، یہ سازشیں رچ رہے ہیں کہ اسلام کو مٹایا کیسے جائے۔ پورا سورہ موجود ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ جو منافق ہیں کون ہیں؟ جو آ کے زبان سے کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کھلے ہوئے کافر تو نہیں ہے، جو کافر ہے وہ تو نہیں کہے گا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہی ہے جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول یعنی مسلمان ہیں، مگر یہ کیسے نالات ہیں؟ یہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، مگر یہ بے ایمان جھوٹے ہیں، یہ جو آپ کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو انسانوں میں مسلمانوں میں منافق جس کی برائی کی ہے، مومن جس کی تعریف کی ہے، مومن کا تذکرہ آتا ہے تو پھر اس میں دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک مومن باعمل جسے کہا جاتا ہے متقی،
اور ایک مومن بے عمل جسے کہا جاتا ہے فاسق. جب تک کہ پابندی دین ہے، واجب اور حرام کا خیال زندگی میں ہے، اور اگر کہیں مخالفت ہوتی ہے تو اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، واجب پھوٹتا ہے تو اس کی سزا کا خیال پیدا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے تو شرمندگی کے بعد توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہے متقی. اور اگر واجب چھوڑے اور خیال بھی پیدا نہ ہو، حرام کرتا رہے اور توجہ بھی پیدا نہ ہو، تو یہ ہے فاسق. اور جب تک برائی کو چھپا کے کرتا رہے فاسق ہے، اور جب برائی کو کھلم کھلا کرنے لگے تو فاجر ہے. یہ اس سے بھی بدتر ہے، برائی کو کھلم کھلا انجام دے رہا ہے. برائی کرنا ایک برائی ہے، اور برائی کو ظاہر کر کے کرنا یہ دوسری برائی ہے. بعض لوگ اپنی بڑی ایمانداری ثابت کرتے ہیں، ارے صاحب جب برائی ہے تو پھر چھپائے کیوں، ہم سے منافقت نہیں ہوتی. نہیں سرکار، منافقت نام اس کا ہے کہ دل میں کچھ اور ہو، منہ پہ کچھ اور ہو. یہ منافقت نہیں ہے. برائی کر رہے ہو تو تم اکیلے ہو، چھپا کے برائی کرو گے تو اکیلے برے رہو گے. کھلم کھلا کرو گے، تمہیں دیکھ کے دوسرا راستہ سیکھے گا، تیسرا راستہ سیکھے گا. اللہ یہ نہیں چاہتا. گھر میں اگر کوئی ایک سگریٹ پیتا ہے، بچوں کو باپ پیتا ہے، بیٹوں کو پتا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے انہیں دیکھا ہی نہیں کبھی، تو ان کے دماغ میں خیال نہیں آئے گا سگریٹ پینے کا. لیکن اگر ہم دیکھ لیا لیڈی سگریٹ پیتے ہیں تو کسی وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم تجربے کا خیال ہو سکتا ہے. اسی لیے مذہب یہ چاہتا ہے، یہ پوری انسانیت بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ دیکھ کے سیکھتی ہے، اچھائی کو بھی دیکھ کے سیکھتی ہے اور برائی کو بھی دیکھ کے سیکھتی ہے. اسی لیے وہ برائی کو بھی منع کرتا ہے نہ کرو، لیکن اگر کرو بھی تو چھپا کے کرو، چھپاؤ اسے. تم کتنے بے غیرت ہو کہ اللہ ستار ہو کے تمہاری برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور تم خود پردہ پھاڑے دیتے ہو. کیسی بے غیرتی ہے، کچھ تو خیال کرو. تو پھر میں آج یہ کر رہا تھا کہ انسانوں میں تعریف بھی ہے، برائی بھی ہے. انسانوں میں کافر برے، مسلمان اچھے. مسلمانوں میں تعریف بھی ہے، برائی بھی ہے. منافق برے، مومن اچھے. مومنوں میں بھی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. عادل اچھے، متقی اچھے، لیکن فاسق و فاجر برے. اب متقی کے آگے کون آتا ہے؟ معصومین، اصحاب، ازواج، یہ بھی تو کتنے ہیں. تو قرآن مجید یہ دیکھ لیجیے، ازواج کی بھی دو قسمیں ہو گئی، اچھی بیویاں پیغمبر کی، بری بیویاں پیغمبر کی. اصحاب کی بھی دو قسمیں ہو گئی، اچھے اصحاب پیغمبر کے، برے اصحاب پیغمبر کے. تو جتنی انسانی قسمیں ہیں تلاش کر لیجیے، قرآن مجید نے ان کی اچھی قسمیں بھی بیان کی ہیں، بری قسمیں بیان کی ہیں. مگر میں چیلنج کرتا ہوں، 2/3 حصہ قرآن کریم کا کسی نہ کسی رخ سے اہل بیت سے متعلق ہے. کہیں کسی ایک عیب کا تذکرہ اہل بیت کا آیا ہو تو مجھے بتاؤ. شروع سے یہ اتنی دھیمی صلوات ہے تو مجلس بھی سلو ہو جائے گی، 1.5-2 گھنٹے چلے گی، اس میں کیا. تو جب ان کے اندر برائی کا کوئی ذرہ برابر تصور نہیں ہے تو پھر ان کے علاوہ اور آئیڈیل کس کو ہونا چاہیے. مگر یہاں پہ الجھن پیدا ہوتی ہے. مولانا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اہل بیت کی سیرت اپنانا چاہیے، مولا علی کے رنگ کو زندگی میں لانا چاہیے، حضرت فاطمہ زہرا کے کردار کی خوشبو ہمارے گھروں میں آنا چاہیے. ہاں کسی معصوم کے نام لینے پہ آپ ذرا کاہلی کرتے ہیں، مگر سیدہ میں نہ جانے کیا بات ہے، یہ نام آیا تو بردستہ آپ کے لبوں پہ صلوات آ ہی جاتی ہے. شاید یہ صفیہ محشر بننے والی اس وجہ سے ایک بھرپور صلوات بھیجیں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. مولانا آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے محمد باقر کی طرح علم پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ باتیں آپ کی سب صحیح ہیں، آپ سب صحیح بتاتے ہیں، ہمیں ان کی پیروی بھی کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا چاہیے. مگر مولانا بات یہ ہے کہ یہ اتنے اونچے ہیں اور ہم اتنے نیچے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں اور ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ہمارے امکان میں نہیں ہے، کریں تو کیسے کریں. ساری رات نمازیں پڑھتے تھے،
دنوں میں روزے رکھتے تھے. مولانا ہمارے بس کا نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. زندگی میں 20 حج پیدل کیے ہیں, بے شک کیسے کریں, کہاں وہ کہاں ہم, بڑا فاصلہ ہے مولانا ہمارے ان کے درمیان. یہ سوچ ہے ہمارے درمیان. اور میں نے شاید بات کبھی 2-4 سال پہلے جب آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہیں بھی ہو, اور کہیں ہے تو دہرانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جب تک یہ سوچ رہے گی اس سوچ کا توڑ بھی آپ تک پہنچنا چاہیے. ہم جب ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ علی کے ماننے والوں تمہاری پیشانی سجدے میں نہ جھکے گی تو کس کی پیشانی جھکے گی؟ حسن مجتبی کی پیروی کرنے والوں تم حج کرنے نہ جاؤ گے تو کون جائے گا؟ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے پیروی کرنے والی کنیزوں, تمہارے سر پر چادر نہ ہوگی تو کس کے سر پہ ہوگی؟ تو ہمیں سننے کو ملتا مولانا آپ ٹھیک کہتے ہیں, مگر کہاں وہ اور کہاں ہم. میرے عزیزوں پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے. ایک چیلنج کر رہا ہوں آج آپ کو. ایسے میرا مزاج چیلنج کرنے کا نہیں ہے, میں پھسڈی ٹائپ کا آدمی ہوں, پہلے ہی ہار مان لیتا ہوں. کیا فائدہ پٹنے سے. لیکن ایک چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. پورے قرآن مجید میں 6,500 سے زیادہ آیتیں, 6,666 بات لوگوں کی نہیں, بات کچھ کم بات کچھ زیادہ بتاتے ہیں. ان پوری آیتوں میں اللہ نے پورا نظام ہدایت پرو دیا. ہدایت انسان کو زندگی کے جس پہلو میں بھی چاہیے وہ ہدایت کا پیغام قرآن مجید میں موجود ہے. اخلاق کی ہدایت چاہیے قرآن میں ہے, عقائد کے لیے ہدایت چاہیے قرآن میں ہے, زندگی بسر کرنے کے سلیقے کی ہدایت چاہیے قرآن میں ہے, تجارت کی ہدایت, کاروبار کرنے کے سلیقے, جتنی ہدایتیں چاہیے وہ سب ہیں. اعمال زندگی کی بھی ہدایت ہے, ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. نماز کا حکم اسی قرآن میں ہے, روزے کا حکم اسی قرآن میں ہے, حج کے لیے نکلنے کا حکم اسی قرآن میں ہے, حجاب کا حکم اسی قرآن میں ہے, شراب کی حرمت کا حکم اسی قرآن میں ہے, سود, ربا, انٹرسٹ کی حرام ہونے کا حکم اسی قرآن میں ہے. تو جتنے عملی احکام ہیں ہمارے دین کے بنیادی 2 بڑے حصے نا, ایک عقیدہ اور ایک عمل. عقیدہ بھی اسی قرآن میں ہے اور عمل بھی, توجہ دیجیے گا, عقیدہ بھی اسی قرآن میں ہے اور عمل بھی اسی قرآن میں ہے. میرے عزیزوں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے قرآن مجید کی ساری آیتوں کو دیکھ ڈالیے. توحید کا بیان کرتا ہے تو خاص کر کے مومن کو نہیں پکارتا. رسالت کے عقیدے کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا. بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں. اگر وہ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا ایمان والو تم سنو بس, نہیں, سب سے بات کرتا ہے. لیکن جب نماز کی بات کرتا ہے تو صرف ایمان والوں سے کہتا ہے. جب روزے کی بات کرتا ہے تو صرف ایمان والوں سے کہتا ہے. جب حج کی بات کرتا ہے تو صرف ایمان والوں سے کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز و روزہ و حج زکات جیسے اعمال کے قابل ہی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو. اب میں ان کی مانوں جو یہ کہتے ہیں کہ مومن بن گئے, نعرے لگاؤ جنت جاؤ, یا قرآن کی مانوں جو کہتا ہے ایمان والوں نماز تمہیں پڑھنا ہے, ایمان والوں روزے تمہیں رکھنا ہے, ایمان والوں حج تمہیں کرنے کے لیے جانا ہے. مجھے اللہ کی بات ماننا ہے, ان نقطہ اٹھانے والوں کی بات نہیں ماننا ہے. آدمی اس قابل بنتا ہی تب ہے کہ نمازی ہو جب وہ مومن ہو جائے. جب تک اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا ٹکریں مارتے رہو. جب تک تم نے مودت اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا چکر لگاتے رہو خانہ کعبہ. جب تک تم نے اجر رسالت ادا نہیں کیا بانٹتے رہو خیرات. سب بیکار. سب یہ کام آئے گا جب تم صاحب ایمان ہو جاؤ گے, جب محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت تمہارے دلوں میں قبضہ کر لے گی اور ان کی سیرت کی پیروی تم کرنا شروع کرو گے. تو کبھی کبھی ہمارے جوان خاص کر کہتے ہیں مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بے شک وہ ایسے تھے مگر کہاں وہ اور کہاں ہم. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سے کم نہیں ہے میرا عقیدہ کہ کہاں وہ اور کہاں میں. یہ زمین سورج کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے. سورج سے کتنی زمینیں جوڑی جائیں تو سورج تیار ہوگا, مجھے یاد نہیں.
لیکن 2-4 زمینیں جوڑ کے سورج نہیں تیار ہوگا. زمین بہت چھوٹی ہے. یہ زمین سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے, اور اس زمین پر پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ کتنا چھوٹا ہے. یہ ریت کے ایک ذرے کی تو اس زمین کے مقابلے میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ریت کے ذرے کی حیثیت سورج کے سامنے کیا ہوگی؟ سورج ایک طرف ہو اور زمین پر ریت کا ایک ذرہ ایک طرف ہو, تو اس میں کوئی حیثیت ہے اس ذرے کی؟ میں اس منبر کی بلندی سے کہتا ہوں کہ سورج کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کی جتنی حیثیت ہے, اتنی حیثیت بھی میری محمد و آل محمد کے مقابلے میں نہیں. وہ اس سے بڑے ہیں, میں اس سے چھوٹا ہوں. میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مگر باوجود ہے کہ میں ریت کا ایک ذرہ جو سورج کے سامنے حقیر ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ حقیر ہوں اس نور کے سامنے, اس نور محمدی کے سامنے. مقابلے کے لفظ نہیں لگتا مجھے کہنے, لیکن میں اس مایوسی کا شکار نہیں ہوں کہ میں ان کی سیرت کو نہیں اپنا سکتا, میں ان کے کردار کو نہیں اپنا سکتا, ان کے گھر کی روشنی میرے گھر میں نہیں آ سکتی. میں اس مایوسی کا شکار نہیں ہوں. میں مایوس نہیں ہوتا کہ میں زیارت پر عاشورہ پڑھنے کا عادی نہیں بن سکوں گا. میں مایوس نہیں ہوتا کہ ایک دن میری زندگی میں وہ آ سکتا ہے کہ نماز سب میری کبھی نہ چھوٹے. میں مایوس نہیں ہوتا کہ میں مومن کی جو 5 علامتیں ہمارے 11ویں امام نے بتائی ہیں, جس میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھے, میں نہیں پڑھتا ہوں. مگر مایوس نہیں ہوتا, کوئی دن آئے گا انشاءاللہ میری زندگی میں کہ میں 51 رکعت نماز پڑھنے لگوں گا. کیسے 51 بنتی ہے؟ 51 کا پہلے تو ٹرانسلیشن ہو جائے. 51 کیسے بنتی ہیں؟ روزانہ کی واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 17 رکعت. جسٹ ڈبل مستحب نمازیں 34 رکعت نافلہ ہے. 24 گھنٹے میں 34 رکعت نافلہ ہے. صبح کی کتنی ہے واجب؟ 2. اس سے پہلے 2 رکعت نافلہ صبح ہے. میرا نوجوان سن لیں, آج کل محرم ہے اور راتوں میں جاگتے ہیں, تو صبح جب نماز پڑھیں تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں. 2 رکعت نافلہ صبح کا. اس کے بعد ظہر کی کتنی؟ 4. ظہر سے پہلے 8 رکعت نافلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ روز نہیں پڑھ سکتے, سنڈے کو تو پڑھ سکتے ہیں نا. کہ مولانا وہ 4 رکعت تو وہاں دفتر میں بڑی مشکل سے ہو پاتی ہے, تو ٹھیک ہے سنڈے کو تو آ جائیے مسجد میں, 8 رکعت ایک دن تو پڑھ لیے کم سے کم. ابھی سناتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں. ظہر کی 4 اصلی اور اس کی نافلہ 8 اس سے پہلے. عصر کی 4 واجب, عصر سے پہلے 8 رکعت نافلہ. جوڑتے جائیے, کتنی ہو گئی؟ نافلہ جوڑتے رہیے. 2 صبح کی, 8 ظہر کی, 10 8 عصر کی 18. مغرب کی نافلہ کتنی ہے سب جانتے ہیں, ہمارے کلچر میں رائج ہو گئی. نماز مغرب 3 رکعت ہے خود, اس کی نافلہ 4 رکعت ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جائے گی. تو کتنی ہو گئی؟ میں بھول گیا, 22 ہو گئی. اس کے بعد عشاء کی نافلہ کتنی ہے؟ بیٹھ کر 2 رکعت از اکول ٹو 1 رکعت. یہ 2 رکعت بیٹھ کے 1 کے برابر ہے. اور ایک بات یہیں اور بتا دوں کہ اگر نافلہ پڑھنے میں ذرا سستی کاہلی ہو رہی ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنا واجب نہیں, بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تھکن ہو رہی, بیٹھ کے پڑھ لیجیے. کتنی ہو گئی؟ 23 رکعت. نماز شب بچی رات کی کتنی رکعت ہے وہ کل؟ 11. 23 اور 11 34. 11 کیسے وہ بھی سن لیجیے. 2 رکعت کر کے 8 رکعت صلاۃ اللیل نماز شب. اس کے بعد 2 رکعت بغیر قنوت کے صلاۃ الشفع نماز شفع. اور اس کے بعد 1 رکعت لمبے قنوت والی نماز وتر. کل کتنی ہوئی؟ 34. 11 اور وہ ملا کے 23 ملا کے 34. اور واجب نمازیں کتنی ہو گئی؟ 17. 17 اور 34 کتنی ہو گئی؟ 51 رکعت. ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی 5 علامتیں بتائی ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ بتائی ہے کہ
شب و روز میں 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھے. میرے عزیزوں میں کہتا ہوں کہ روز نہیں پڑھ سکتے تو سنڈے کے دن کو معین کر لے, ہر سنڈے کو نہیں تو کم سے کم مہینے کے ایک سنڈے کو, ہر مہینے نہیں, سال میں ایک مرتبہ, اور کسی دن نہیں. تو جس دن سجدے میں حسین نے سر کٹایا تھا اس دن کو طے کر لیجئے کہ آج کم سے کم 51 رکعت نماز پڑھ کے کم از کم ایک بار تو زندگی میں وہ سچ پوری کر لے جو مومن کی پہچان بتائی ہمارے امام نے. میں مایوس نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں وقت نہیں آئے گا کہ میں 51 رکعت کا پابند ہو جاؤں, میں مایوس نہیں ہوتا. مجھے مایوسی نہیں ہوتی, وہ اپنے گھر کا آدھا سامان پورا لٹا دیا کرتے تھے. مولوی ہو کے بھی مجھے مایوسی نہیں ہوتی کہ آدھا نہ صحیح, پورا نہ صحیح, کچھ تو دے دوں گا, مایوس نہیں ہوتا. چندہ مانگنا جانتا ہوں, چندہ دینا نہیں جانتا, لیکن مایوس نہیں ہوں کہ میں بھی چندہ دے سکتا ہوں. مانگتا کس کے لیے ہوں؟ تنظیم المقاصد کے لیے, جو کل بھی آپ سے کہا تھا 1038 مکتب ہمارے, 45,000 شیعہ بچوں کو دین کی ضروری تعلیم دی جا رہی ہندوستان کے 16 اسٹیٹس میں, جس کا بجٹ ہے 2.75 لاکھ 2.75, کیا بتاؤں اس کے بعد 3.25 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہے 1 سال کا. اس کے لیے چندہ مانگنا جانتا ہوں, لیکن میں مایوس نہیں کہ دے نہیں سکتا, دے سکتا ہوں. تو میں مایوس نہیں ہوتا. بے شک وہ اپنا گھر لٹا دیتے تھے, میں نہیں لٹا سکتا. بے شک وہ ساری صاحبات نمازیں پڑھتے تھے, میں نہیں پڑھتا. بے شک وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے, میں نہیں رکھتا. بے شک وہ 20 دن حج پیدل کرنے گئے تھے, میں نہیں کیے. لیکن میں مایوس نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کا رنگ میرے اندر نہیں آ سکتا. میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کہاں وہ اور کہاں میں. اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوتا. میرے نوجوان توجہ دیں, میں نے تھوڑا سا آپ کو تھکا دیا, بات کو تھوڑا پھیلا دیا ہے, لیکن بے قیمت بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ان کی پیروی کرنے میں, ان کا اتباع کرنے میں, ان کے نقش قدم پہ چلنے میں, ان کے نور اور ان کے کردار کی روشنی کو اپنے گھر میں لانے کے سلسلے مایوس نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ کہاں وہ اور کہاں میں, لیکن اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری اگر میری طاقت کے حوالے کی گئی ہوتی تو میں تھک کے مایوس ہو جاتا. اگر مجھ سے کہا گیا ہوتا علی کے نقش قدم پہ چلنا ہے, تم اپنی طاقت پہ کرنا ہے, تم کو کام, ہم مدد نہیں کریں گے. تمہیں فاطمہ زہرا کی کنیز ہو, تمہیں ان کی سیرت کو اپنانا ہے. ہاں دیکھا آپ نے, ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. نہیں, انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے, اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے, تو ہماری طاقت و قوت کے حوالے نہیں کیا ہے. میرا بچہ, میری بہن, چھوٹی بہنیں بھی میری بات کو سمجھیں گی. ہمیں ان کی سیرت کو, ان کے کردار کو اپنانا ہے, تو یہ بات ہمارے حوالے نہیں کی گئی ہے. میں یہ بات ہمیشہ ایک مثال کے سہارے کہتا ہوں. مثال یہ دیتا ہوں کہ میرا ایک 6 مہینے کا بھتیجا ہے. بیٹا کہہ دوں تو سب بگڑ جائیں گے, حالانکہ ایسا ہو سکتا کوئی بری بات نہیں ہے. پیغمبر نے کہا ہے کہ بڑھاؤ. میرا 6 مہینے کا بھتیجا ہے, میرا خون ہے, میرا لفظ جگر ہے. میں اس کے پاس سے گزرا, وہ جھولے میں لیٹا ہے, ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا, ابھی چلتا نہیں, وہ لیٹا ہوا ہے. میں آیا, وہ منہ میں انگوٹھا لگایا تھا, لائٹ جل رہی تو اس کو دیکھ رہا تھا, پنکھا چل رہا تو اس کو دیکھ رہا تھا. میں ادھر سے گزرا, مجھے اچھا لگا, میں نے اسے پیار کیا, اس کے رخسار تھپتھپائے, اس کو چوما. وہ اپنی دنیا میں رہا, اس نے میری طرف دھیان نہیں دیا کہ چچا ابا جا رہے ہیں, جائیں. اس نے میری طرف توجہ بھی نہیں کی, میں نے پیار کیا اور چلا گیا. تھوڑی دیر گزری, توجہ دیجیے گا, تھوڑی دیر گزری تو میں پلٹ کے آیا. جیسے اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی, اس نے اپنا انداز بدل دیا. جب میں گیا تھا کیا کر رہا تھا؟ انگوٹھا چوس رہا تھا, بل دیکھ رہا تھا. اب جو میرے قدموں کی آہٹ سنی تو فوراً اس نے نگاہ بل سے ہٹائی, مجھے دیکھا, انگوٹھا منہ سے نکالا, اور جیسے ہی مجھے آتے دیکھا, دیر سے جھولے میں لیٹا تھا, جیسے ہی مجھے آتے دیکھا ایک مرتبہ مسکرایا, کلکاریاں بھرنا شروع کر دی, ننے ہاتھ پھینکنا شروع کر دیے, پیر پھینکنا شروع کر دیے. یہ کلکاریاں کیوں بھر رہا ہے؟ یہ ہاتھ پیر کیوں پھینک رہا ہے؟ یہ ہمت کیوں رہا ہے؟ میں سمجھ گیا مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ ننے ہاتھ جو پھیلا رہا ہے, یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے. تو مجھے کہنے دیجیے, یہ چھوٹے سا 6 مہینے کا کمسن بچہ تو جھولے میں لیٹا ہوا ہے, کہاں میں 6 فٹ کا قداور آدمی, کہیں اپنی طاقت کے سہارے مجھ تک پہنچ سکتا ہے؟
لیکن نہیں، جیسے ہی میں نے دیکھا کہ جتنی طاقت اس میں ہے اتنی وہ لگا رہا ہے مجھ تک آنے کے لیے، میں نے باقی کمی پوری کر دی، جھکا، ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھا کے اسے کلیجے سے لگا لیا۔ وہ میرے عزیزوں تم ذرا ہومک کے تو دکھاؤ، دیکھو وہ اٹھا کے کلیجے سے لگا لیتے ہیں کہ نہیں؟ سوچو تو کہ مجھے نماز شب پڑھنا ہے، سوچو تو کہ مجھے اپنے مال میں سے غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، سوچو تو کہ لاکھ زمانے میں اگرچہ ایسا نہیں ہے مذاق اڑایا جاتا ہو لیکن حکم خدا ہے تو مجھے داڑھی رکھنا ہے، سوچو تو کہ دنیا چاہے جس نگاہ سے دیکھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں کنیز زہرا ہوں تو میرے سر پہ چادر کو آنا ہے۔ جب سوچو گے تو تم ذرا سے ہمت کے دکھاؤ گے، وہ تمہاری طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے توفیق الہی بازو پکڑتی ہے، ادھر سے صفات محمد و آل محمد مددگار بنتی ہے۔ جن کے پاس اتنی طاقت ہو پھر وہ اپنے کو کمزور سمجھ کے بیٹھے رہے تو پھر یہ بدنصیبی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے نمونے ہمیں پکار کے کہتے ہیں کچھ تو کرو، کچھ تو سوچو، خالی نام لیتے ہو ہمارا، اور ہم دھیرے دھیرے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سچائیاں ہیں، مجھے کہنے دیجیے کہ اگر ایک دم سے ہمارے نوجوان سے اماموں کے نام پوچھ لیے جائیں تو بتانا مشکل ہو جائے، اور اگر ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ امام کا نام بھی بتاؤ اور ان کے بابا کا نام بھی بتاؤ تو اور مشکل ہو جائے۔ میں اس جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت پوری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب ہم اتنا دور ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ میرے عزیزوں، ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا، سیکھنا، سمجھنا چھوڑا ہے، اسی لیے ہمارے زندگی میں یہ مشکلات پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ مصیبت کیا نہیں آئی ہے کہ آج ہر تیسرے چوتھے خاندان میں طلاق ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے 12 امام اور ان سے پہلے جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کی سیرت میں کہیں ایک نمونہ کوئی طلاق کا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کہیں ایک کوئی نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ حالانکہ رسول خدا کی بیویاں آپ کے سامنے ہیں، امام حسن کی بیوی ان کی قاتلہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نمونہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے اندر قوت برداشت ختم ہو گئی۔ ہم مانتے تو پیغمبر کو ہیں جس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کانٹے بچھانا تو دور، ہم ذرا سے بھی ہمارے اندر قوت برداشت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ہم مانتے امام حسن کو ہیں جس کو شام سے آنے والا دشمن ان کو اور ان کے بابا کو بری طرح سے برا بھلا کہہ رہا تھا، مگر ہمارے اندر قوت برداشت نہیں گی۔ ذرا ذرا سی باتوں میں لڑ جانا، ذرا ذرا سی باتوں میں الجھ جانا، ایک دوسرے سے انتقام لینا، اور یہ کمی ہمارے بھائیوں میں بھی ہے اور ہماری بہنوں میں بھی ہے۔ اور شاید اس مسئلے میں ہماری بہنیں کچھ آگے چلی گئی ہیں کہ ان کی قوت برداشت بہت گھٹ گئی ہے۔ کیا انہیں سیدہ نہیں دکھائی دیتی کہ جن کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے چکیاں چلانے سے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد اور اپنے زوجہ کو اس طرح رکھے کہ وہ ایسی رحمتیں اٹھائے، لیکن اگر نمونہ ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے اس لیے ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہیں میرے شوہر علی کی زندگی کیسی ہے۔ دین کے لیے جہاد کرنے والا علی مزدوروں کی طرح سے کھیتی کر کے کماتا ہے اور اس کے بعد لاتا ہے، اس میں فقر و تنگدستی کی زندگی ہے، غریبوں کو پیٹ بھرنا ہے، تو اس عالم میں جناب سیدہ کوئی مطالبہ نہیں کرتی ہیں۔ آپ نے تاریخ میں واقعات سنے، میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ حضرت زہرا بے حساب بیمار تھیں، شدید ترین بخار تھا، مولا علی مسلسل ان سے پوچھتے رہے کہ تم نے اتنی زندگی گزر گئی ساتھ، آج تک کوئی ایک فرمائش مجھ سے نہیں کی، مجھ سے کوئی ایک فرمائش نہیں کی ہے، بتا دو کیا چاہیے جناب سیدہ؟ مسلسل کہتی رہی نہیں میری کوئی فرمائش نہیں ہے۔ جب بہت مجبور کیا تھا وہ واقعہ ہے کہ مولا سے پھر کہا کہ مجھے اگر مل جائے تو انار کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ کردار دیکھیے، زوجہ پوری زندگی گزار کے بھی ایک فرمائش شوہر سے نہیں کرتی، اور شوہر
پہل کر کے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا کیا جی چاہ رہا ہے. اگر ہم یہ اپنی زندگی میں بنا لیں تو ہمارے گھر ٹوٹنے سے رہ جائیں, ایک دوسرے کی قوت برداشت پیدا ہو جائے تو ہمارے گھر اجڑنے سے رہ جائیں. مگر مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنے کا مزاج جو معصومین سے ملا ہے, وہ برتاؤ, وہ مزاج ہمارے درمیان آنا چاہیے. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جس مسئلے کو میں نے چھیڑا ہے اس مسئلے کے حل کے طور پر ایک بات کہتے ہوئے اس وقت کی اپنی گزارش کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے, ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے ذہانت اور سمجھداری. سمجھداری اور ذہانت. آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے. کوئی بہت ذہین ہوتا ہے, کوئی کچھ کم ذہین ہوتا ہے, لیکن سب کے پاس عقل ہے. یہ عقل آدمی کو پہچانواتی ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. لیکن اس نیچر میں کہیں کہیں فرق ہوتا ہے. کوئی اس اسلحے کو اچھائیوں کے ڈھونڈنے میں لگاتا ہے اور کوئی اسی کو برائیوں کو ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے. یہی عقل ہے. ٹارچ ہے. ٹارچ راستہ چلنے کے لیے بھی جلائی جا سکتی ہے, ٹارچ چوری کرنے کے لیے بھی جلائی جا سکتی ہے. تو آدمی میں صلاحیت تو ہے, مگر کوئی اچھائیاں ڈھونڈنے میں اسے لگا دیتا ہے, کوئی دوسروں کے عیب برائی کمیاں ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے. اتنا اندھا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے اندر پورا دروازہ دکھائی نہیں دیتا اور دوسرے کے یہاں ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے جاتا ہے. وہی کمی اپنی نہیں دکھائی دیتی, دوسروں کی کمیاں بہت جلدی دکھائی دینے لگتی ہیں. اللہ نے صلاحیت اس لیے رکھی ہے تاکہ اچھائی اور برائی دونوں کی پہچان رہے. مگر یہ برائیوں ہی کے پیچھے پڑا رہنا, یہ مزاج کس کا مزاج ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت پیاری مثال دی ہے. بہت پیاری مثال دی ہے. ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی, ہنی بی, اور ایک ہوتی ہے گندگی میں بیٹھنے والی مکھی. مکھیاں دونوں ہیں. امام نے فرمایا کہ دیکھو شہد کی مکھی کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے. پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے, جہاں پھول اور رس دکھائی دیتا وہاں بیٹھتی ہے, اور اس میں سے منتخب کر کے لاتی ہے. اچھے میں سے بھی اچھے کو ڈھونڈتی ہے اور اس کو منتخب کرتی ہے. تو یہ شہد کی مکھی دو چیزیں بناتی ہے, ایک بناتی ہے شہد, ایک بناتی ہے موم. موم سے آج نہ صحیح, لیکن بزرگ جانتے ہیں یہ جو شمع ہوتی موم بتی جو اب پیٹرو کیمیکل سے بنتی ہے, یہ پہلے اسی شہد کی مکھی کے موم سے بنتی تھی. امام نے فرمایا دو چیزیں بناتی ہے, ایک بناتی ہے موم جس سے گھر میں روشنی ہوتی ہے, ایک بناتی ہے شہد جس سے زندگی کو شفا ملتی ہے. تو ایک مزاج شہد کی مکھی کا ہے اور ایک اس مکھی کا ہے. آپ صاف کپڑے پہنے بیٹھے ہوں, منہ ہاتھ دھوئے بیٹھے ہوں, یہ مکھی اڑتی رہے گی اڑتی رہے گی اڑتی رہے گی. ایک مرتبہ ہاتھ کے گوشے میں سے ذرا سی گندگی دکھائی دی, مکھی دیکھیے نا آپ نے, کبھی صاف جگہ نہیں بیٹھے گی, ہمیشہ گندی جگہ ڈھونڈتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو عیبجو آدمی ہے جو ہمیشہ دوسروں کی برائیاں دیکھتا ہے, یہ اس مکھی کی طرح ہے جو ہمیشہ گندگی ڈھونڈ کے اس پہ جا کے بیٹھتی. ہمارے اللہ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت دی ہے اچھائی برائی دیکھنے کی, لیکن اس کے استعمال کو اس کی حدیں معین کی ہیں کہ کتنی اچھائیاں دیکھی جائیں اور کتنی ذہانت کہاں استعمال کی جائے اور کہاں ذہانت کو غفلت سے بدل دیا جائے, سمجھداری کہاں یوز کی جائے اور کہاں سمجھداری کو ناسمجھی سے بدل دیا جائے. تھوڑی دیر چپ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں, صلوات بھیجنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایسی باتیں آخر میں سنانے کے لیے رکھی تھی. مجھے پتا ہے کہ اب یہ 7, 8, 9 محرم آپ آئیں گے, اس لیے میں نے رکھی. شروع میں سناتا تو آپ کہیں اور بھاگ جاتے, اب تو آ ہی گئے ہیں. تو ایک بھرپور صلوات بھیجیے اور مجلس ختم ہو. پھر یہ ہمارے گھروں میں جو آگ لگ رہی ہے, یہ جو زندگیاں اجڑ رہی ہیں, خود طے کرتے ہیں شادی مرد, لڑکے لڑکی طے کرتے, خود پسند کرتے ہیں, پھر لڑ جاتے ہیں, پھر زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ آفتیں کیوں آئی ہیں؟ ایک سبب سے کہنا چاہتا ہوں جو سیرت معصومین سے ہم نے نہیں سیکھا ہے. ایک طرف ہے ذہانت اور ایک طرف ہے ناسمجھی, ایک طرف ہے تیزی عقل کی اور ایک طرف ہے غفلت. ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھو. انہوں نے ایک مثال دی, ایک گلاس رکھا ہوا ہے میرے پاس پانی کا,
اس میں پانی بھرنے والے نے چاہتا تو اسے فل کر دیتا، بھر دیتا، پورا پانی سے بھر دیتا. کون حصہ ہے؟ آدھا ہے. تو ہم کوئی برتن لیں تو اس میں ہمیں اختیار، چائے بنا رہے ہیں ہم، اب اس میں کتنا پانی ڈالیں، کتنا دودھ ڈالیں ہمارے اوپر ہے. پنجاب سے چائے بنا رہے ہیں تو دودھ 3/4، 1/4 پانی. یو پی میں چائے بنا رہے ہیں تو پانی 3/4، 1/3 دودھ، جس میں 3/4 پانی. تو ہمارے مرضی میں کتنا رکھیں، کیا رکھیں، توجہ دیجیے گا. امام نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو ایک برتن کی طرح قرار دو جس کے 3/4 حصے کو ذہانت سے بھرا رکھو. دیکھو اچھا کیا، برا کیا، عیب کیا، کمی کہاں، دھوکہ کہاں، بے ایمانی کہاں، خود غرضی کہاں، چالاکی کہاں، بدزبانی کہاں، یہ سب دیکھو. 3/4 حصے کو ذہانت سے بھرا رکھو، لیکن 1/4 حصے کو، ذہانت کو غباوت سے بدل دو، غفلت سے بدل دو، نادانی سے بدل دو. دیکھ کے بھی ایسے بن جاؤ جیسے دیکھا ہی نہیں، سن کے بھی ایسے بن جاؤ جیسے سنا ہی نہیں، سمجھ کے بھی ایسے ہو جاؤ جیسے سمجھے ہی نہیں. اگر پوری زندگی چالاکی سے بھر دی تو خود کو بھی جلاتے رہو گے، گھر میں بھی آگ لگاتے رہو گے. لیکن تھوڑی غفلت برتی، دیکھ کے بھی اندیکھے بن گئے، سن کے بھی انسنے بن گئے، سمجھ کے بھی بے سمجھے بن گئے، تو تمہاری زندگی بھی راحت کی رہے گی، ساتھ والوں کی زندگی بھی راحت کی رہے گی. عزیزو، ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد. ہوا یہی ہے کہ ہم نے اس اصول کو زندگی میں بدل دیا ہے. بس میری ذات اور مجھے جو چاہیے وہ سب، بس مجھے نہیں دیکھنا ہے کہ مقابلے میں جو میرا پارٹنر اس پہ بیت کیا رہی ہے. مجھے اس وقت بریانی کھانا ہے. تم مر رہی ہو سر درد سے، مرو، مجھے تو بریانی پکا کے کھلاؤ. نہیں، آگ لگا رہے ہیں آپ. مجھے تو یہ محرم کے لیے نئے کپڑے کالے بنانا ہے. تمہارے پاس نہیں پیسے ہیں تو جاؤ قرضہ لے کے آؤ، مجھے اس سے نہیں مطلب، مجھے تو یہ چاہیے. نہیں، یہ اپنی آگ گھر میں لگ رہی ہے. ایک دوسرے کی برداشت کی قوت باقی نہ رہے گی تو یہ زندگی کبھی چل نہیں سکتی. عزیزو، سیرت معصومین کا ایک اہم سبق یہ ہے، مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی رکھو. یہ ایسے تھے کہ ان کے دل میں تو قاتل کے لیے بھی مہربانی کا جذبہ تھا، ان کے دل میں اپنے قاتل کے لیے بھی مہربانی کا جذبہ تھا. میں آپ کو یاد دلاؤں، عاشور کے دن، آج 8 محرم گزر گئی، 9 محرم کی شب آ گئی. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 9 محرم کی شب آنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 کا دن گزرا ہے، 7 کی رات گزری ہے، اور اس کے بعد 8 کا دن گزر چکا ہے. 2 دن اور 1 رات گزر چکی ہے کہ حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے. اور وہ کربلا کے تپتے میدان میں لگے ہیں خیمے، جہاں لو چل رہی ہے، جہاں دھوپ ہے، جہاں گرمی ہے، جہاں زمین آگ اگل رہی ہے، جہاں زمین پر ریت سے اگر دانا گر جائے تو بھون جائے گا. اس کربلا میں پانی نہیں ہے. 7 محرم کی صبح سے تو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے، ورنہ پہرے تو پہلے دن سے بیٹھ گئے تھے، اور 5 محرم سے فرات سے وہ پہرا لگ گیا تھا کہ پھر 5 محرم کے بعد حسین کے خیموں میں کربلا میں فرات سے پانی آ نہیں سکا ہے. یہ بچا ہوا پانی تھا جو 7 محرم تک چلایا گیا ہے. آپ خود محسوس کر لیں، کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، گھروں میں کھانا پانی کم رہ جاتا ہے، تو بڑے اپنے کو روک کے بچوں کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. جب 5 محرم سے پانی آنا بند ہو گیا، 7 محرم کی صبح تو سکینہ پیاسی تھی، 7 محرم کی صبح تو محمد باقر پیاسے تھے، 7 محرم کی صبح تو اصغر پیاسے تھے، تو پھر حسین تو اس سے پہلے سے پیاسے ہیں، زینب تو اس سے پہلے سے پیاسی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب حسین کا جوان لال لڑتے لڑتے ایک مرتبہ واپس آیا، اکبر کو پتا ہے کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، مگر مانگنے کیوں آئے تھے؟ دنیا کو بتانا تھا میرا بابا کتنا پیاسا ہے. کہا تھا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو. اکبر نے زبان ڈالی تھی، گھبرا کے کھینچ لی تھی. بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں بابا. پیاس ہے، شدت کی پیاس ہے. بچے پیاسے ہیں. کتنے پیاسے تھے بچے؟ 7 محرم کو جناب زہیر ابن القین لشکر یزید کے سامنے پانی مانگنے گئے تھے،
پانی نہیں ملا تھا، مگر جناب زہیر نے ایک جملہ کہا تھا میں نے حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے دیکھے ہیں، میں نے حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے دیکھے ہیں، ان بچوں کے ہاتھوں میں سوکھے کوزے ہیں، یہ سب بچے پیاسے ہیں، العطش العطش کی آواز لگا رہے ہیں، اگر ان بچوں کو پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ سوچو جب 7 محرم کو یہ پیاس اتنی تھی تو 8 کو کتنی بڑھی، 9 کو کہاں پہنچی، 10 محرم کو پیاس کس منزل پہ پہنچی۔ آج ہم اب جمع ہوئے ہیں کربلا کے اس شہید کا ماتم کرنے کے لیے کہ جو سب پیاسوں کی طرح سے پیاسا تھا مگر دوسرے پیاسوں سے زیادہ پیاسا تھا۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں، کربلا میں سب پیاسے تھے، کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ حسین نے اپنے شہیدوں کو نہیں جانے دیا، ان کو دیر میں مقتل بھیجا، پہلے انصار گئے پھر دور کے رشتہ دار گئے، جو جتنا حسین سے نزدیک تھے وہ اتنی دیر میں مقتل میں گئے، یعنی حسین موت سے بچا رہے تھے۔ نہیں عزیزو، کربلا میں موت سب کے لیے یقینی تھی، مگر موت جب تک نہ آئے مصیبتیں تھیں، تیروں کے زخم تھے، تلواروں کے زخم تھے، نیزوں کی انیاں تھیں، شدت تھی، آگ جیسی دھوپ کی تپش تھی، پیاس تھی۔ جو کربلا میں جتنی جلدی شہید ہو گیا اتنی جلدی حوض کوثر سے سیراب ہو گیا، اور جو کربلا میں جتنی دیر تک باقی رہا اتنی اس نے شدت عطش برداشت کی ہے۔ لہذا اگر کربلا میں شہداء کی فہرست میں اکبر آخر میں دکھائی دیتے ہیں تو یہ زیادہ پیاسے ہیں، اصغر آخر میں دکھائی دیتے ہیں تو یہ زیادہ پیاسے ہیں۔ آج ہم علی کی نشانی اور شبیہ پیغمبر اکبر کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ اکبر کہ جس کو جب حسین نے رخصت کیا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، مالک گواہ رہنا اب تیری بارگاہ میں وہ چاہ رہا ہے کہ جو صورت و سیرت و رفتار و کردار و گفتار میں تیرے رسول سے بہت ملتا جلتا تھا۔ میرا دل جب بے چین ہوتا تھا نانا کو دیکھنے کا، میں اپنے اس بچے کو دیکھ لیتا تھا۔ مالک اب اس بچے کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ حضرکم اللہ، عاشور کا دن آ گیا، جنگ شروع ہو گئی، لاشوں پہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ حسین جب کسی شہید کے سراہنے جاتے ہیں تو ساتھ میں حسین کا جوان بیٹا ہوتا ہے، جوان بھائی ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ حسین کربلا کے میدان میں اپنے جوان بھائی کی لاش فرات کے کنارے چھوڑ کے واپس چلے آئے، مگر ابھی ایک سہارا باقی تھا۔ جب کمر کو پکڑے ہوئے بوڑھا بھائی جوان بھائی کی لاش کی طرف جا رہا تھا، تب بھی پہلو میں جوان بیٹا تھا جو بازو پکڑے تھا، اور جب فرات کے کنارے شیر جیسے بھائی کی لاش کو چھوڑ کے حسین آ رہے تھے، تب بھی جوان بیٹا بازو پکڑے تھا، مگر اب حسین کو ایک اور امتحان دینا ہے، اور اس امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ جب علم لے کے حسین خیمے میں آ گئے تو اب کوئی نہیں تھا۔ اکبر نے دیکھا چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا ہے، خیمے اجڑ چکے ہیں، جن خیموں میں تھوڑی دیر پہلے حبیب و مسلم کی باتیں سنائی دے رہی تھی، اب ان خیموں میں ہوا کی آواز آ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا اب وہ وقت آ گیا ہے، یا میں میدان میں جاؤں گا یا میرا بابا جائے گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے آگے آئے، بابا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیں۔ حسین نے سر سے پیر تک نظر ڈالی، بیٹا مجھ سے پہلے اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو جس نے تمہیں پالا ہے۔ اکبر خیمے میں آ گئے، پھوپھی اماں زینب نے لال کے چہرے پر نظر ڈالی، سمجھ گئی کیا کہنا چاہتے، کہا بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میدان میں جانے کی اجازت درکار ہے۔ بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ میرے لال اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟
کیا اسی دن کے لیے کلیجے سے لگا کے تھپیاں دے کے سلایا تھا؟ بیٹا پھر تمہیں کیسے جانے دوں؟ کیا کوئی ہمت؟ ٹھیک ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں، پھر آپ کا بھیا حسین کربلا میں جائے گا، کل دادی کو جواب کیا دیں گی؟ میں ایک مرتبہ بہنم نے آواز دی، بیٹا ارے میں بھیا کو بچانے کے لیے تجھے بھی قربان کرنے پہ تیار ہوں۔ اکبر کے چہرے پہ ایک مرتبہ سرخی آ گئی، مل گئی بھوپی سے اجازت، چلے درے خیمہ کی طرف، مگر جو گزر رہے ادھر ام کلثوم کھڑی، ادھر ام لیلا کھڑی، ادھر رباب کھڑی، اکبر سر جھکائے خیمے کے دروازے تک پہنچے، پردہ اٹھایا کہ ایک مرتبہ ننھی بہن قدموں سے لپٹ گئی، بھیا اب ایک بار اور کلیجے سے لگا لو بھیا، اب مجھے پتا چل گیا اب تم واپس نہ آؤ گے بھیا۔ سکینہ کو کلیجے سے لگایا اکبر نے، زمین پہ اتارا، پردہ اٹھایا، بازو پہ ہلکا سے ہاتھ پڑا، بوڑھے تو ماں کھڑی تھی، بیٹا کلیجے پہ برسی کھانے جا رہے ہو، آنکھیں کہہ رہی تھی ایک بار سینے سے اور لگ جاؤ۔ پھر پردہ اٹھا، زینب کھڑی، بیٹا ارے گود میں بالا تھا، میں ایک بار اور دھڑکتے ہوئے دل کی گرمی سن لوں، پھر یہ کلیجہ ہوگا، برسی کیا نہیں ہوگی۔ ارے بھرے گھر سے جیسے جنازہ نکلے ایسے اکبر خیمے سے نکلے، جا بھیا خدا حافظ، جا بیٹا خدا حافظ، جا نور عین خدا حافظ۔ باہر بوڑھا باپ کھڑا ہے، مل گئی اجازت بابا، اب آپ دے دے اجازت، بازو پکڑا، گھوڑے پہ سوار کیا، جا میرے لال۔ اللہ اللہ، اب کون سہارا بنے اس بوڑھے باپ کا؟ قربان تجھ پر میرے مولا حسین، تیری تنہائی پہ صدقے میرے مولا، ارے تیری مدد کرے تو کیسے کرے؟ اکبر کو اجازت ملی، گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا، قدموں کے چالنے کی آواز کانوں میں آئی، ایسا لگا جیسے کوئی گر پڑا ہو، بوڑھے دیکھا بوڑھا باپ، ہائے 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 ہائے، ہرے نشرے ہرے خوب نجب کے علی آؤ، دنیا میں کوئی گرتا ہے بازو پکڑ لیتے ہو، آگے اپنے بیٹے حسین کو سہارا دو، مشکل کشا بڑا مشکل وقت پڑا ہے تمہارے لال پر، اجرکم اللہ۔ ختم ہو رہے، محرم آیا بھی جا بھی رہا ہے، بوڑھا باپ خاک جھاڑتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، سڑک کیا ہوا تھی بابا؟ ارے یہ کیوں ذہن رکھی بابا؟ آپ تو خدا حافظ کہہ چکے تھے، حسین کیا کہیں؟ میں ایک جملہ کا بیٹا، میں تم سے کیا بتاؤں؟ تم باپ ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا، میں اتنا کرو جب تک میں دکھائی دوں مڑ مڑ کے مجھے اپنا چہرہ دکھائی دیتے رہنا۔ علی اکبر کربلا کے میدان تک پہنچ گئے، بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی، عباس کا شاگرد ہے یہ، علی کا لفظ جگر ہے یہ، دن بھر ظالموں نے اس کے کنڈے کو مارا ہے، ہاتھوں میں تلوار چمک رہی ہے، جدھر جاتے ہیں سر اڑتے ہیں، ظالموں بھاگتے کہا ہو، تم نے میرے بھیا قاسم کے جسم کو پامال کر دیا، تم نے میرے چچا عباس کے بازوؤں کو کاٹا، ابھی علی زندہ ہے، ابھی علی اکبر زندہ ہے، میمنے پہ حملہ، میسرے پہ حملہ، قلب لشکر پہ حملہ، جدھر جاتے ہیں لاشیں گرتی ہیں، ایک مرتبہ منصوبہ بنا، یہ علی کا لفظ جگر ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، اس کی رگوں میں حسین کا خون ہے، یہ پیاسا ہے، مگر یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، دھوکہ دے کے حملہ کرنا پڑے گا۔ لشکر نے آگے سے حملہ کیا، ایک جھاڑی کے پیچھے ظالم چھپ کے بیٹھ گیا، علی اکبر پوری تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلے، ادھر سے ظالم کا نیزہ چلا، پسلیوں کے بیچ میں جگہ بنائی، کلیجے میں اتر گیا، ظالم نے جو نیزہ کھینچا تو نیزے کی اڑی ٹوٹ کے پھنس گئی۔ ہائے جوان، سینے پہ برچھی کا داغ، سنبھلا نہ گیا، گھوڑے کے
میرے گردن میں باہیں ڈال دی، مجھے خیمے تک پہنچا دے، میرے بابا کو آنے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ تلواریں برسنے لگی، زندگی میں جس ٹکڑے ٹکڑے زمین پہ گرے، بابا آخری سلام، آنے کی زحمت نہ کیجیے گا بابا۔ آخری سلام قبول کر لے۔ ارے علی اکبر کی آواز خیمے تک بھی پہنچی، علی اکبر کی آواز حسین تک پہنچی، چلے کمر کو پکڑے ہوئے چلے، آواز دی بنیا بنیا اعلی دنیا بعد کلافا، ارے میرے لال اب تیرے بعد جی کے کریں گے کیا؟ کمر کو پکڑے آواز دے رہے ہیں، بیٹا بھیا کی موت نے کمر توڑی تھی، تیری آواز نے آنکھوں سے نور چھین لیا، یا علی کہتے ہوئے چلے۔ ارے کبھی نجف علی کو پکارتے بابا بازو پکڑ کے پہنچاؤ، کبھی کربلا کے علی کو پکارتے بیٹا کچھ سجائی نہیں دیتا، ارے ذرا آواز دے دے تاکہ آواز کے سہارے تجھ تک پہنچ جائے۔ اکبر تک پہنچے حسین، کیا کیا دیکھا؟ دور سے اڑیاں رگڑنے کا نشان دیکھا، اور قریب آئے تو خون میں ڈوبا ہوا کرتا دیکھا، اور نزدیک پہنچے تو سینے میں زخم دیکھا، بیٹھے تو زخم جگر میں پھنسی ہوئی برچھی کیا نہیں دیکھی، گود میں سر رکھا، بیٹا کیا حال؟ بابا 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 آپ وقت کے امام ہیں، آپ جانتے ہیں دم جوان کا مشکل سے نکلتا ہے، سلیٹے میں برچھی کیا نہیں ہے، بابا دادا جامع کوثر لیے سرانے کھڑے ہیں، بس تھوڑی دیر کی زحمت ہے، یعنی نکل جاتی تو راحت ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حسین نے کرتے کا دامن آتی چڑھا کے زخم جگر میں ہاتھ ڈالا، یا علی کہہ کے جو برچھی پھینکی، ہائے جوان بیٹے کا کلیجہ بھی نکل آیا، دم توڑ دیا اکبر نے، بوڑھے باپ نے سینے سے لاشے کو لگایا، زمین پہ پیر کھینچ رہے، مگر اب اتنی طاقت نہیں، آبادی بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے جوان بھائی کا لاشا لے چلو، ننھے بچے نکل پڑے، علی اکبر کی لاش، ننھے بچے کاندھا دے کے خیمے تک لا رہے ہیں، مادر خیمہ پہ کھڑی تھی، میرا لال دولہا بن کے آ گیا، واہ علی اکبر واہ حسین واہ محمد، فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، شبیہ پیغمبر اکبر مارا گیا، ماتم کرو اس جوان کا کہ جس نے کلیجے پہ برچھی کھا کے جان دے دی۔